أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ یہاں منافقوں کی ایک بری خصلت کا بیان ہے، وہ یہ کہ یہ اپنے گمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ حقیقتاً تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فریب دینا ممکن نہیں۔ ان کے اس فریب کا جواب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ دے گا کہ انہیں غافل کر کے مارے گا، دنیا میں انہیں رسوا کرے گا اور قیامت میں انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ان منافقوں کی علامات یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مرے دل سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ایمان تو ہے نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف انہیں حاصل ہو سکے، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع اور خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، یہ نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ سب سستی کی علامت ہیں۔ کسی نے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں کامل وضو کرتا ہوں، پھر جس جگہ نماز ادا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں آ کر اتنی دیر بیٹھ جاتا ہوں کہ میرے اعضاء کٹھے ہو جائیں، اس کے بعد یہ تصور باندھ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے سامنے ہے، پل صراط میرے قدموں کے نیچے ہے، جنت میرے دائیں طرف ہے اور جہنم بائیں طرف ہے، ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور میرا یہ گمان ہوتا ہے کہ میری آخری نماز ہے۔ پھر میں امید اور خوف کے درمیان قیام کرتا ہوں اور جیسے تکبیر کہنی چاہیے ویسے تکبیر کہتا ہوں، اور ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، ڈرتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں، بائیں پنڈلی پر بیٹھ کر اپنی قدم کا پچھلا حصہ بچھا دیتا ہوں اور دایاں قدم انگوٹھے پر کھڑا کر دیتا ہوں، پھر اخلاص کے ساتھ باقی افعال ادا کرتا ہوں۔ اب میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول بھی ہوئی یا نہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے راستہ نہ پاؤ گے۔ مذبذبین بین ذالک، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، یعنی منافقین کمزور، منافقین کفر اور ایمان کے درمیان ڈگمگا رہے ہیں، کیونکہ نہ تو حقیقی طور پر مومن اور مخلص ایمان والوں کے ساتھ ہیں اور نہ واضح طور پر کافر اور صریح شرک کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان منافقین کے راہ راست پر آنے کی امید نہ رکھیں، کیونکہ جسے ہدایت اور توفیق کی لیاقت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی ایسا راستہ نہ پائیں گے جس پر چل کر وہ حق تک پہنچ سکے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، یعنی اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ
اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو۔ اولیاء دوست، اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار کو دوست بنانا منافقین کی خصلت ہے، لہذا تم اس سے بچو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کافروں کو دوست بنا کر منافقت کی راہ اختیار کرو اور یوں اپنے خلاف اللہ تبارک و تعالی کی حجت قائم کر لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں۔ ارشاد فرمایا بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا جو انہیں عذاب سے بچا سکے اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے سے انہیں باہر نکال سکے۔ یاد رہے کہ منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ دنیا میں خود کو مسلمان کہہ کر مجاہدین کے ہاتھوں سے بچا رہا اور کافر ہونے کے باوجود مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور اسلام کے ساتھ استہزاء کرنا اس کا شیوا رہا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفاق سے توبہ کر لی اور اپنے فاسد احوال کی اصلاح کر لی اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے کر لیا اور اس کی اطاعت میں صرف اس کی رضا چاہی، تو ایسے لوگ جنت کے بلند درجات میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور انہیں ان کا سابقہ نفاق کوئی نقصان نہ دے گا، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا جس میں یہ نفاق سے سچی توبہ کرنے والے بھی شریک ہوں گے۔ اور اے لوگو، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ شکر گزار مسلمانوں کی قدر کرنے والا اور انہیں جاننے والا ہے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، بری بات کا اعلان کرنا اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا ہے، جیسے کسی کی غیبت کرنا یا کسی کی چغلی کھانا وغیرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص کسی کی پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد گالی دینا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو گالی دے۔ گالی دینا گناہ اور مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ اس کے بارے میں 3 احادیث درج ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی اور اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے گالی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم
نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں گالی دینے والے دو آدمی جو کچھ کہیں تو وہ یعنی اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ بری بات کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، البتہ مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے، لہذا وہ چور یا غاصب کی نسبت کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرا مال چرایا یا غصب کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا اور انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی کی۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا ہوا نکلا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک شخص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے مگر وہ باز نہ آیا تو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دے دیا۔ اس پر حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا اور میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے۔ ارشاد فرمایا ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا اور جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پہلے یعنی مہمان نوازی والے شان نزول کو لیں تو اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو میزبان کی مہمان نوازی سے خوش نہیں ہوتے، اگرچہ گھر والے نے کتنی ہی تنگی سے کھانے کا اہتمام کیا ہو، خصوصاً رشتہ داروں میں اور بالخصوص سسرالی رشتہ داروں میں مہمان نوازی پر شکایت عام ہے۔ ایک کھانا بنایا تو اعتراض کہ دو کیوں نہیں بنائے، دو بنائے تو اعتراض کہ تین کیوں نہیں بنائے، نمکین بنایا تو اعتراض کہ میٹھا کیوں نہیں بنایا، میٹھا بنایا تو اعتراض کہ فلاں میٹھا کیوں نہیں بنایا۔ الغرض بہت سے مہمان ظلم اور زیادتی اور ایذا رسانی سے باز نہیں آتے اور ایسے رشتہ داروں کو دیکھ کر گھر والوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں مہمان کو حکم دیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس اتنا عرصہ ٹھہرے کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ ارشاد فرمایا وہ اپنے بھائی کے پاس ٹھہرا ہوگا اور حال یہ ہوگا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس سے وہ اس کی مہمان نوازی کر سکے۔ آیت میں مظلوم کو ظلم بیان کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مظلوم حاکم کے سامنے ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اس سے ہزارہ مسائل معلوم ہو سکتے ہیں۔ حدیث کے راویوں کا فسق یا عیب وغیرہ بیان کرنا، چور یا غاصب کی شکایت کرنا، ملک کے غداروں کی حکومت کو اطلاع دینا سب جائز ہیں۔ غیبت کے جواز کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب کسی نہ کسی بڑے فائدے کی وجہ سے ہیں۔ ان تبدو خیرا او تخفو او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ ان تبدو خیرا، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو، ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سزا دینے پر ہر طرح سے قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے اور انہیں معاف فرماتا ہے، لہذا تم بھی اپنے اوپر ظلم اور ستم کرنے والوں کو معاف کر دو اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن ظالم سے بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود اس کے ظلم پر صبر کرنا اور اسے معاف کر دینا بہتر اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔
اس چیز کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَا يَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا لَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمانے والے اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخلوق خدا پر شفقت و رحم کرنا اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب ہے۔ احادیث میں لوگوں پر شفقت اور مہربانی اور رحم کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے 4 احادیث ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کی بادشاہت کا مالک تم پر رحم فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے، اور جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کرے اللہ تبارک و تعالی قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف دور کرے گا، اور جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کریں، اور اچھی بات کا حکم نہ دے اور بری بات سے منع نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کی شر سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے امن نہ ہو۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال دیں، تو یہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کریں۔ یہ آیت مبارکہ یہود اور نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے
لیکن انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں، اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر نہ لائیں، اور انہی کے متعلق فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں، کیونکہ صرف بعض رسولوں پر ایمان لانا کفر سے نہیں بچاتا بلکہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایک نبی کا انکار تمام انبیاء علیہ السلام کے انکار کے برابر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کرے تو عین قریب اللہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے۔ یہاں آیت میں ایمان والوں سے اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا گیا، اور اس میں کبیرہ گناہوں کا مرتکب بھی داخل ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے سب رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ معتزلہ فرقے والے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کے عذاب جہنم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس آیت سے ان کے اس عقیدے کا بطلان یعنی غلط ہونا ثابت ہو گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کفر نہیں، کیونکہ جنگ و جدال گناہ ہے، لیکن دونوں گروہوں کو مومن فرمایا گیا۔ نیز صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے پہن کر آرام فرما رہے تھے۔ پھر میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یوں کہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی وعدے پر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ میں نے عرض کی خواہ اس نے زنا یا چوری کی، ارشاد فرمایا خواہ اس نے زنا یا چوری کی۔ میں نے پھر عرض کی کہ اگرچہ وہ زنا چوری کرے، ارشاد فرمایا اگرچہ وہ زنا چوری کرے۔ میں نے پھر عرض کی خواہ اس نے زنا یا چوری کی، ارشاد فرمایا خواہ اس نے زنا یا چوری کی، خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں، کیونکہ کافر نہ تو کبھی جنت میں جائے گا اور نہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، بلکہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی صرف مسلمانوں کو نصیب ہوگی اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں۔ یاد رہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ مومن کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ چنانچہ شرح عقائد نصفیہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل قبلہ میں سے جو شخص بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے لیے دعا استغفار بھی کی جائے گی، اگرچہ اس کا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا معلوم ہو۔ حالانکہ اس بات پر پہلے ہی امت کا اتفاق ہے کہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز جنازہ اور دعائے استغفار جائز نہیں ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے کہ ہم خارجیوں کی طرح کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کسی مسلمان کی تکفیر کریں گے اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہو، البتہ اگر وہ کسی ایسے گناہ کو حلال جانے جس کی حرمت قطعی دلیل سے ثابت ہو تو وہ کافر ہے، اور ہم معتزلہ کی طرح کسی کبیرہ گناہ کرنے والے سے ایمان کا وصف ساقط نہیں کریں گے۔ اگر گناہ کرنے والے کو حقیقی مومن کہیں گے
کیونکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، جبکہ عمل کا تعلق کمال ایمان سے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی حقیقتاً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یا مستقل بالذات و واجب الوجود نہ جانے۔ بعض نصوص میں بعض افعال پر اطلاق شرک تشبیہاً یا تغریداً یا با ارادہ مقارنت یا باعتقاد منافی توحید و امثال ذالک من التعویلات المعروف بین العلماء وارد ہوا ہے، جیسے کفر نہیں مگر انکار ضروریات دین، اگرچہ ایسی ہی تعویلات سے بعض اعمال پر اطلاق کفر ہے آیا ہے۔ یہاں ہرگز علی الاطلاق شرک اور کفر مسئلہ علم و عقائد کی آدمی کو اسلام سے خارج کر دیں اور بے توبہ مغفور نہ ہو، زنہار مراد نہیں کہ یہ عقیدہ اجماعیہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ اور شرک کفر ہے، اور کفر مزیل اسلام، اور اہل سنت کا اجماع ہے کہ مومن کسی کبیرہ کے سبب اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ایسی جگہ نصوص کو علی اطلاقہا کفر و شرک کو مصطلح پر حمل کرنا اشقیاء خوارج کا مذہب مطرود ہے۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ آدمی صرف دو چیز سے مشرک ہوتا ہے، ایک غیر خدا کو معبود ماننے سے، دوسرا اللہ کے علاوہ کسی کو مستقل بالذات ماننے سے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کسی تیسری چیز سے آدمی حقیقتاً مشرک نہیں ہوتا، اور بعض احادیث وغیرہ میں جو کچھ کاموں کو بغیر کسی قید کے شرک یا کفر کہا گیا ہے، ان کی تعویلات و توجیحات علماء میں مشہور ہیں، یعنی یا تو وہاں کفر و شرک سے تشبیہ مراد ہوتی ہے، یا اس کام پر شریعت نے شدتیں ظاہر کرنے کے لیے لفظ شرک استعمال کیا ہوتا ہے، یا وہاں شرک سے مراد وہ صورت ہوتی ہے کہ جب اس فعل کے ساتھ کوئی ایسا ارادہ یا اعتقاد ملا ہو جو توحید کے منافی ہو، جیسے غیر خدا کو سجدہ کرنا مطلقاً شرک نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ارادہ شرک موجود ہو تو یقیناً شرک ہے۔ تو غیر شرک کو جہاں شرک کہا گیا ہو وہاں حقیقی کفر شرک مراد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج اور بغیر توبہ کے مرنے پر دائمی جہنمی قرار پائے، کیونکہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ مسلمان کبیرہ گناہ کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث کی مذکورہ بالا قسم کی تصریحات کو ہماری بیان کردہ تفصیل کے ملحوظ رکھے بغیر حقیقی کفر اور شرک قرار دینا خارجیوں کا مردود مذہب ہے۔